الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ان کے رب نے کی اور انہیں چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے امام اور رہنما بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر مشرکین ہند کے علاوہ، ہندوستانی مشرکین کے علاوہ تمام دنیا کے مذاہب، مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی، سب متفق ہیں کہ وہ ان کے رہنما ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں اور سب ان کو اپنا بابا مانتے ہیں، ان کو اپنا رہنما اور بڑا مانتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے مذاہب تو بعد میں ہوئے، ابراہیم تو ان سے پہلے کے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نصرانی تھے، نہ عیسائی تھے وہ، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ایک مسلمان تھے اور انہوں نے ہی اپنا نام مسلمان رکھا تھا اور اپنی امت کا نام مسلمان رکھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا لفظ دیا ہوا ہے، سب مانتے ہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، انہیں سب سے پہلے گھر سے بے گھر ہونا پڑا، ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، ان کی قوم نے ان کو نکال دیا، ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈال دیا، بادشاہ سے ان کا مقابلہ ہو گیا۔ لیکن سب سے بڑی آزمائش جو تھی، وہ کہہ دینا آسان ہے کہ وہ سب سے بڑی آزمائش تھی بیٹے کی قربانی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک سمجھدار بیٹا عطا کیا، اس کی خوشخبری سنائی۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ اپنی رشد کو، اپنی عمر کو پہنچ گیا، سن بلوغ کو پہنچ گیا، سمجھ کو پہنچ گیا، سمجھدار ہو گیا، تو ہم نے پھر ابراہیم کو ایک خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب سیدھا سیدھا ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، سچا ہوتا ہے۔ ہماری طرح سے خواب نہیں ہوتے ہیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں اس کی تعویل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی تعویل ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، کچھ اور مطلب نکلتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے وہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ خواب میں کہ وہ دودھ پی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے دودھ پینا چاہیے، بلکہ دودھ پینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کرے گا۔ اور کوئی مشکلات دیکھ رہا ہے تو اسی حساب سے اس کی تعویل ہوتی ہے، تعبیر ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا خواب ایسا نہیں ہوتا ہے، جو انہیں دکھایا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے سے کہہ دیا، اپنے بیٹے سے، سمجھدار بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں تم کو دیکھا ہے ذبح کرتے ہوئے، اب تمہاری بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ آج وہ نوجوان کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، جو ان کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، ان کی باتیں نہیں مانتے ہیں، انہیں بے وقوف تک سمجھ لیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے آپ کریے۔ آپ نے اگر مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو، اور آپ نے دیکھا ہے مجھے ذبح کرنا ہے، تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اسے پورا کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ ہم مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ بہت بڑی بات، کہہ دینا آسان ہے، سن لینا آسان۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کری اور ان کو لے کر چلے۔ آج جہاں حاجی لوگ مینا میں قربانی کرتے ہیں، وہاں آج بھی وہ جگہ متعین ہے اور دیکھی جاتی ہے جس جگہ انہوں نے ذبح کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب لے کر چلے تو شیطان نے 3 جگہ ان کو روکا ٹوکا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹانا چاہا راستے سے اور بہکانا چاہا کہ یہ ابا جان تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہیں قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تم کیا کہاں جا رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا دور ہو جا، تو شیطان ملعون ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم لوگ اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ 3 جگہ اس نے بہکایا تھا۔ آج وہی نشانیاں ہیں 3 جگہ کی جہاں حاجی لوگ جا کے کنکری مارتے ہیں، اور اس عمل سے شیطان کو جو تکلیف پہنچتی۔ وہاں گئے اور پھر آپ اس مذبح گاہ تک پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ کبھی نظر نہ پڑ جائے بیٹے کے چہرے پہ اور محبت غالب آ جائے اور اللہ کا حکم پورا ہونے سے رہ جائے۔ چنانچہ پیشانی کے بل انہیں لٹا دیا اور چھری تیز کر کے جب ان کی گردن پہ چھری چلائی تو خداوند تعالیٰ نے چھری کو بھی حکم دے دیا اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بھی روک دیا کہ ابراہیم، ہمارا مقصد تمہیں آزمانا تھا، تمہاری آزمائش تھی، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ تمہاری، اور تم نے اس کو پورا کیا۔ ہمارا مقصد بیٹے کو ذبح نہیں کرنا تھا بلکہ تمہاری نفسانی خواہش کو ذبح کرنا تھا، اور یہ دیکھنا تھا کہ تم میرے مقابلے میں بیٹے کی اور دنیا کی محبت رکھتے ہو یا اپنی میری محبت تم اس کے اوپر غالب آتی ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے ترک کر کے اپنے دنیا کے معاملات جہاں ٹکرائیں دین اسلام سے، وہاں پر اس کو ختم کرنا چاہیے اور اسلام کو ترجیح دینا چاہیے، دینی احکام کو ترجیح دینا چاہیے، اور جو بھی دینی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ ہو گیا اور ایک مینڈھا دے دیا گیا انہیں، کہا اس کو ذبح کرو، اور خداوند تعالی نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ہم نے بڑا ایک ذبح عظیم دیا ان کو تاکہ وہ اسے ذبح کریں، اور اس کو ہم نے آخر تک کے آنے والوں کے لیے اس رسم کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ وہی رسم ہے جو حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں 10 تاریخ کو، اور جو وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ان کے لیے، جو صاحب نصاب ہیں ان کے لیے قربانی 10، 11، 12 3 دن تک قربانی ہوتی ہے، اور 3 دن تک وہ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا عمل ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے واجب فریضہ ہے جس کو ادا کرنا چاہیے، اور جو صاحب حیثیت ہیں انہیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا
خداوند تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، جس کا انشاءاللہ تعالیٰ بیان بقرعید کے دن بھی۔ قربانی کوئی ہماری نہیں ہے، قربانی میں نے بتایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب قومیں مانتی ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، نصرانی بھی، مسلمان بھی، مشرکین مکہ جو اس وقت تھے وہ بھی سب مانتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو، اس قربانی کو سب کیا کرتے تھے۔ آج دنیا کے اندر اس قربانی کا رواج ساری قوموں کے اندر ہے، صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ وقت الگ الگ ہے، ہمارے لیے قربانی بقرعید کا وقت ہے، اس کے اندر قربانی ہم کرتے ہیں، باقی وہ اپنے اپنے حساب سے قربانی کے لیے کرتے ہیں، لیکن قربانی خداوند تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ہر قوم کرتی ہے۔ تو یہ وقت آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز، جمعرات کے دن بقرعید ہوگی، جمعرات کے دن 10 تاریخ ہوگی، اور مسجد خلیل اللہ میں عید کی نماز انشاءاللہ العزیز 8 بجے ہو جائیں گی، کیونکہ 7:30 بجے یا 7:45 بجے جامعہ میں ہوگی، اور اس کے 15-20 منٹ کے بعد میں مسجد خلیل اللہ میں ہو جائے گی۔ اگر پہلے رکھتے ہیں تو ہمیشہ سے پھر 2000 آدمی باہر کھڑے ہوں گے، اور پھر ان 2000 آدمیوں کو نماز پڑھاتے رہو، اس کے بعد پھر 1000 آدمی آ جائے گا اور پھر اس کو نماز پڑھواتے رہو، یہ ایک تماشا بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک 15